ملاحظہ فرمائیں کہ کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی، کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی تو آنکھوں آنکھوں میں ہر بات ہو گئی ہوتی۔ واہ، تو آنکھوں آنکھوں میں ہر بات ہو گئی ہوتی۔ میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا اوہو، تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی ہوتی۔ میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی ہوتی۔ یہ لائٹیں اتنی تیز ہیں، میں ذرا 2 منٹ اور زیادہ لوں گا چونکہ میں یہاں پہلی بار حاضر ہوا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ چہرہ، بھائی میری طرف متوجہ ہیں آپ، چہرہ، لباس اور نہ گفتار دیکھ کر، چہرہ، لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر۔ واہ، یہ پیچھے حضرات نے جوڑ کے بتائیں ذرا کہ چہرہ، لباس اور نہ گفتار دیکھ کر، چہرہ، لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر، میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر۔ ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر، کیا کہنا؟ ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر، کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر۔ ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر، افضل بھائی ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر، کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر۔ صدر علی وقار ڈاکٹر عمار قاسمی صاحب، یہ بھی شعر دیکھیے گا صدر صاحب۔ اچھا، صبر کرنے، یہ صبر کرنے کا یہ طریقہ بھی اچھا ہے۔ ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر، کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر۔ دل چاہتا ہے دیکھیے اس گل کو بار بار، دیوانہ ہو گئے جسے ایک بار دیکھ کر۔ دیوانہ ہو گئے جسے ایک بار دیکھ کر، دیوانہ ہو گئے جسے ایک بار دیکھ کر۔ وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں، دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ کر۔ واہ 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 واہ، دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ کر۔ اور کچھ شعر سنا دوں بھائی؟ ہاں پڑھیے۔ ملاحظہ فرمائیں، حاضر کرتا ہوں کہ راہ لمبی ہے میری یاد بھی آ سکتی ہے، تھوڑا غزل کے ماحول میں لانا چاہتا ہوں۔ راہ لمبی ہے میری یاد بھی آ سکتی ہے، برگ گل اپنی کتابوں میں چھپا کر رکھنا۔ ناظم اشرف، راہ لمبی ہے میری یاد بھی آ سکتی ہے۔ سلطان صاحب، راہ لمبی ہے میری یاد بھی آ سکتی ہے، برگ گل اپنی کتابوں میں چھپا کر رکھنا۔ مجھ سا دیوانہ اگر ضد پہ اتر آیا تو ان کو مشکل ہے نقابوں میں چھپا کر رکھنا۔ مجھ سا دیوانہ اگر ضد پہ اتر آیا تو ان کو مشکل ہے نقابوں میں چھپا کر رکھنا۔ میں نے ایک روز تمہیں چھو کے بھی دیکھا ہے مگر، واہ خواب کی بات کو خوابوں میں چھپا کر رکھنا۔ واہ 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 واہ، روز تمہیں چھو کے بھی دیکھا ہے مگر، کیا کہنا، خواب کیا کی کہنا۔ بات کو خوابوں میں چھپا کر رکھنا، خواب کی بات کو خوابوں میں چھپا کر رکھنا۔ میں سیدھے غزل پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ خورشید بھائی ترنم میں پڑھنا شروع کر دیجیے۔ کسی کا کل سنوارا جا رہا ہے، ملاحظہ فرمائے، تھوڑا سا آواز بڑھائیے گا اس کی، میں جانتا ہوں والیوم۔ کسی کا کل سنوارا جا رہا ہے، ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے۔ آواز بڑھائیے ذرا اس کی بہت زیادہ، بڑھائیں، ملاحظہ فرمائے۔ کسی کا کل سنوارا جا رہا ہے، ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے، قسطوں میں مارا جا رہا ہے۔ گھٹاؤں میں سیاست ہو رہی ہے، گھٹاؤں میں سیاست ہو رہی ہے، ہواؤں پر اشارہ جا رہا ہے، ہواؤں پر اشارہ جا رہا ہے۔ کسی کی تاج پوشی ہو رہی ہے، کسی کا سر اتارا جا رہا ہے۔ زندہ باد۔ بہت شکریہ بھائی۔ اچھا یہ بتائیے، رگھویر نگر کے لوگ مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کو اچھا لگ رہا ہے مشاعرے میں؟
لگ رہا ہے تو یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو تالیوں کی گونج میں بدل کے ایک بار اردو اکیڈمی کے ذمہ داروں کو، بھائی پیارے میاں صاحب کو، بی ایس خان صاحب کو اور تمام نظامی صاحب وغیرہ سب جتنے بھی ساتھی ہیں، ان سب کو یاد دلائیے اور یقین دلائیے کہ ان کی جو محنتیں ہیں، یہ مشاعرہ جو رگویر نگر میں اردو اکیڈمی نے کیا ہے، یہ ان کی محبتیں آپ نے قبول کی، تالیوں کی گونج میں استقبال کیجیے۔ کسی کا کل سنوارا جا رہا ہے، بالکل بابر بھائی اور ہمیں ابرار بھائی قسطوں کو میں بھی بہت مبارکباد، سوری جا رہا ہے بابر صاحب، کہ کسی کا کل سنوارا جا رہا ہے، کسی کی تاج پوشی ہو رہی ہے، کسی کا سر اتارا جا رہا ہے، کسی کا سر اتارا جا رہا ہے۔ دیکھیے بہت آسان ہے یہ پڑھنا اخبار میں یا ٹی وی پہ سننا کہ آج سرحد پر ہمارا ایک جوان شہید ہو گیا۔ سچائی یہ ہے جس گھر کا ایک ہی چراغ تھا وہ وہاں شہید ہو گیا، اس گھر پر کیا گزری۔ ملاحظہ فرمائے، اس پس منظر میں شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا محترم۔ کسی کا سر اتارا جا رہا ہے، بھلا کیسے رکے ایک ماں کے آنسو، اب بڑھاپے کا سہارا جا رہا ہے۔ واہ واہ واہ، خورشید بھائی کیا کہنا، زندہ باد میرے بھائی، واہ واہ واہ۔ شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ بھلا کیسے رکے ایک ماں کے آنسو، بھلا کیسے رکے ایک ماں کے آنسو، بھلا کیسے رکے ایک ماں کے آنسو، بڑھاپے کا سہارا جا رہا ہے، وطن کی سرحدوں نے خون مانگا، ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ، یہ اضافہ ہے شعر۔ واہ واہ، بہت شکریہ آپ سبھی حضرات کا، بہرحال اردو اکیڈمی کو مبارکباد کہ ایک اچھا مشاعرہ انہوں نے اس علاقے میں سجایا، شاید پہلا مشاعرہ ہے عرصے کے بعد۔ بہت شکریہ، تو تالیاں بجائیے تھوڑا سا اور حوصلہ بڑھائیے ہم لوگوں کا بھی اور سبھی شعراء کرام کا۔ ملاحظہ فرمائیں، وطن کی سرحدوں نے خون مانگا، وطن کی سرحدوں نے خون مانگا، ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے، ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے، ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے۔ اب یہ شعر تھوڑا سا الگ ہٹ کے ملاحظہ فرمائے، یہ شعر خاص طور سے سنیں۔ ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے، بنا کر چاند اور تارے جہاں میں، بنا کر چاند اور تارے جہاں میں، بنا کر چاند اور تارے جہاں میں، تیرا صدقہ اتارا جا رہا ہے۔ ارے واہ واہ واہ، بنا کر، پھر حاضر کرتا ہوں، بنا کر چاند اور تارے جہاں میں۔ خورشید بھائی شعر کہاں پہنچ گیا یار، کیا کہنا، بہت شکریہ آپ نے پہنچا دیا بھائی کہاں پہنچ گیا یہ شعر، واہ یار، پھر پڑھو یہ شعر۔ بنا کر چاند اور تارے جہاں میں، تیرا صدقہ اتارا جا رہا ہے، تیرا صدقہ۔ آدھا بہت شکریہ اشرف نظامی صاحب، بہت میں آپ کا تہ دل سے متشکر ہوں۔ میں حاضر کرتا ہوں، بنا کر چاند اور تارے جہاں میں، بنا کر چاند اور تارے جہاں میں، تیرا صدقہ اتارا جا رہا ہے، تیرا صدقہ اتارا
जा رہا ہے. بھائی افضل بھائی غزل کا شعر ہو گیا, ملاحظہ فرمائیں. قاسمی صاحب بڑے دیرینہ میرے قاسم, ملاحظہ فرمائیں. خاص طور سے شعر حاضر کرتا ہوں, غزل کا شعر. اچھا غزل کے معنی آپ جانتے ہیں, ملاحظہ فرمائیں. تیرا صدقہ اتارا جا رہا ہے. سنیے محترم کہ قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں. بھائی جو لوگ کھڑے ہیں آپ بھی سنیے, ملاحظہ فرمائیں. ندیم بھائی شعر سنیے, دیکھیں ہمارے ناظم اشرف صاحب. قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں, قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں, مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے, مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے. بھائی ہمارے چودھری صاحب کہاں ہیں, کہاں؟ بھائی واہ چودھری صاحب, خدا کی قسم آدھی کی برکت ہے. تیرا صدقہ اتارا جا رہا ہے, یقیناً وہ زبان رکھتے ہیں لیکن ہمیں نظروں سے مارا جا رہا ہے, ہمیں نظروں سے مارا. خورشید حیدر صاحب سے میں نے کہا, میں نے کہا ادھر کہاں آگے تم یار, تمہیں خود پھر سے پکارا جا رہا ہے. تو چلو مائک پہ آ جاؤ. ایک غزل اور سنتے ہیں خورشید حیدر صاحب سے. اگر آپ نے ایسے ہی اسی موڈ میں اگر آپ رہے تو واقعی خورشید حیدر سے ایک بہت خوبصورت سی غزل ہم سنیں گے. اور میں بارہا انہیں مشاعرے لوٹتے ہوئے دیکھتا ہوں, آج پھر یہ اسی انداز میں دھیرے دھیرے آپ کے دلوں کے قریب پہنچ گئے ہیں. آپ نے ذرا سا ان کا اور ساتھ دیا تو یہ بالکل آپ کے دلوں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس یقین کے ساتھ خورشید حیدر صاحب ایک بار پھر مائک پر ہیں اور اپنی غزل سے نوازیں گے. ایک مطلع اور 2-3 شعر کے لیے. اچھا ہمارے چودھری صاحب ہیں, اردو اکیڈمی سے وابستہ ہیں, ان کی پسند ہیں وہ 2-3 شعر, اس میں مطلع تو بہت خراب سا ہے, تو اس سے پیشتر میں اس غزل تک آنے کے لیے, ان اشعار تک آنے کے لیے 2-3 شعر بس زیادہ نہیں. ملاحظہ فرمائیں, چونکہ اس علاقے میں میری پہلی حاضری ہے اور طبیعت بڑی مزمحل سی تھی. ندیم بھائی نے پڑھا کے مجھے سب پڑھوا کے بڑا احسان کیا ہے, ورنہ جیسے وقت پڑھتا شاید یہ بھی نہ پڑھ پاتا. بہت شکریہ, آپ نے ہمت بڑھائی, میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. ملاحظہ فرمائیں, یہ آپ کے لیے نئے ہوں گے. کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے, کس نے سوچا تھا اپنے گھر, کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے, ہاتھوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے, ہاتھوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے, ہاتھوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے, ہاتھوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک. شعر دے کے جا رہا ہوں, اس علاقے کو ملاحظہ فرمائیں. غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک, عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے, عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے. خورشید بھائی, یہ ہمارے دوست ہیں سرتاج صاحب, یہ بہت دور سے 250 کلومیٹر 300 کلومیٹر کا سفر بیچارے کر کے آئے ہیں. ایک غزل کے لیے انہوں نے بہت دیر سے میرے پاس کئی پرچے بھیجے ہیں. ذرا دیر لگے گی, آپ کی ایک بڑی شاہکار غزل ہے, اگر یار موڈ میں پڑھ دو گے تو کام بن جائے گا, اور یہ رگویر نگر کے لوگ بھی یاد رکھیں گے. یہ مشاعرہ اور زیادہ کامیابی کی منزلوں کے قریب پہنچے گا اس امید کے ساتھ. وقت زیادہ ہو جائے گا اور آپ پڑھ حاضر کرتا ہوں بیچ میں
میں حاضر کر دیتا ہوں. چھوڑ کے پڑھ دیجیے. اچھا. کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے, ہونٹوں پر شمشیر بغاوت, ہاتھوں میں خنجر ہوں گے, غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک, عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے. صرف ایک شعر. یہ مٹی حساس بہت ہے, سر پر قرض نہیں رکھتی. یہ مٹی حساس بہت ہے, سر پر قرض نہیں رکھتی. یہ مٹی حساس بہت ہے, سر پر قرض نہیں رکھتی. جن کھیتوں میں سر بوئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے. جن کھیتوں میں سر بوئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے. بہت شکریہ. اچھا میں وہی غزل پڑھ دیتا ہوں بہت جلدی. 3-4 شعر آپ کی فرمائش ہے, اس سے مطلب ماحول کے لیے میں 2 شعر. تیرے گلشن میں اگر رات کی رانی ہوگی. کیا کہنا؟ تیرے گلشن میں اگر رات کی رانی ہوگی, میرے کھیتوں میں بھی سرسوں پہ جوانی ہوگی. میرے کھیتوں میں بھی سرسوں. اس غزل کے لیے یہ مطلب پڑھنا پڑا مجھے شعر کہ میرے کھیتوں میں بھی سرسوں پہ جوانی ہوگی. جو رسالہ وہ پڑھا کرتے ہیں چھپ چھپ اکثر. جو رسالہ وہ پڑھا کرتے ہیں چھپ چھپ اکثر. جو رسالہ وہ پڑھا کرتے ہیں چھپ چھپ اکثر, اس میں مجبور محبت کی کہانی ہوگی. اس میں مجبور محبت کی کہانی ہوگی. بہت شکریہ. مطلع شعر میں نے اس لیے پڑھا کہ ان کی غزل کے 2-3 شعر ہیں, فرمائشی میں پڑھ دیتا ہوں. خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی. سنیے بھائی, جی لگا کے سن لیجئے یہ غزل. خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی, روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی. خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی, روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی, روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی. میں شعر حاضر کرتا ہوں, میری نظر میں بہت اچھا شعر ہے. آپ کیا قیمت لگاتے ہیں؟ انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. دیکھتا ہوں, ملاحظہ فرمائے. نوری پروین, تم نے شعر میری نظر کیا تھا, یہ شعر میں تمہاری نظر کرتا ہوں. روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی, تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں. تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں, تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی. تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی. تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی, تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی, وہ بات بھلانے میں ذرا دیر لگے گی. یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے, یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے, یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی. یہ درد 3 شعر پڑھتا ہوں بہت جلدی. میں وہ شعر پڑھتا ہوں کہ یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی. چودھری صاحب, تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے, لیکن تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے, لیکن دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی. دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی. بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے. بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے. بستی کے جلانے کو تو ایک
पल भी बहुत है, बस्ती को बसाने में जरा देर लगेगी, बस्ती को बसाने में जरा देर लगेगी। आखिरी शेर है, अहले दिल तशरीफ फरमाए, मुलाहिजा फरमाइए आखिरी शेर कि बस्ती को बसाने में जरा देर लगेगी। मुस्तहसन भाई, जरा देर लगेगी, बेटा मेरा धन के लिए परदेस गया है, मैयत को उठाने में जरा देर लगेगी, मैयत को उठाने में जरा देर लगेगी। खुर्शीद भाई, ये बड़ी मुश्किल से बहुत देर से एक शख्सियत को मेरी आंखें तलाश कर रही थी। चाचा नूर आलम साहब बहुत देर बाद पकड़े गए हैं। एक शेर मैं आपकी गजल का शेर इनकी नजर करना चाहता हूँ। गुजारिश मेरी, आप पढ़ के सुना दीजिए कि ये जख्म जिगर तो मेरे अपनों ने दिए हैं। ये शेर जरा पढ़ के सुना दीजिए और सारे लोग मिलके बस मेरी बात की लाज रख लीजिएगा, इसको ऐसे सुन लीजिएगा जैसे पहली बार सुन रहे हैं। खुर्शीद भाई, ये गजल तुमने जो इशारों में कोई बात कही थी, वो बात भुलाने में जरा देर लगेगी। लीजिए नूर साहब, इनकी तरफ से आपको नजर करता हूं, आप पहुंचाता हूं कि वो बात भुलाने में जरा देर लगेगी। ये दर्द जिगर तो मेरे अपनों ने दिया है, ये दर्द छुपाने में जरा देर लगेगी, ये दर्द छुपाने में जरा देर लगेगी। चेहरे पे मेरे गम ने बना दी है लकीरें, चेहरे पे मेरे गम ने बना दी है लकीरें, चेहरे पे मेरे गम ने बना दी है लकीरें, हूँ कौन बताने में जरा देर लगेगी, हूँ वाह वाह वाह, हूँ कौन बताने में जरा देर लगेगी। बाजार में एक धूम खिलौनों की मची है, अब बच्चों को सुलाने में जरा देर लगेगी, बच्चों को सुलाने में जरा देर। बहुत शुक्रिया जनाब खुर्शीद हैदर साहब के कलाम से वाकई हमारे मुशायरे का आहंग बुलंद हुआ। मैं खुर्शीद हैदर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ।